ناظرین آداب، میں ہوں مقصود بستوی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ادبی پروگرام دستک. دوستو، ادبی دستک کے اس خاص پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے جدید لب و لہجہ کے شاعر جناب غفران امجد پر. ناظرین، اگر اب تک آپ نے ہمارے اس ادبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اولین وقت میں ہماری ادبی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. گزشتہ 2 دہائی میں شعر و ادب کی دنیا میں جو نام تیزی سے ابھرے اور اپنی منفرد فکر و اسلوب سے اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی، ان میں ڈاکٹر رضوان الرضا رضوان، قمر صدیقی، شاہد جمال، سلیم صدیقی، سلیمان اختر ہاشمی وغیرہ قابل ذکر ہیں. مسرت کی بات ہے کہ اسی نسل کے اہم شاعر غفران امجد کا مجموعہ کلام خواب کی مٹی اردو اکیڈمی بنگلور نے شائع کیا. غفران امجد ان خوشبختوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے عزم و حوصلے کے سبب منزلیں خود بڑھ کر ان کے قدم چومتی ہیں. غفران امجد کے یہاں شاعری کسی بزرگ کی کرامت کے طور پر ظاہر ہوئی ہے. یہ صورتحال شاعر کی انتھک جدوجہد، غور و فکر اور مطالعہ و مشاہدہ کی غماز ہے. بنارس کے ایک شعری گھرانے میں غفران امجد کی پیدائش ہوئی. ان کے پردادا عبدالغفور صنف خمسہ کے شاعر تھے جو بابو خمسہ کے لقب سے اس درجہ مشہور ہوئے کہ ان کے لقب سے اہل خاندان جانے جانے لگے. غفران امجد کے والد الحاج عبدالمتین ضیاء بنارسی کا شمار بنارس کے ممتاز شعراء میں ہوتا تھا. ان کے چھوٹے بھائی الحاج مختار عالم بنارسی شائستہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. غفران امجد تقریباً 15 برسوں سے بنگلور میں قیام پذیر ہیں. یہاں پر انہیں روشن لال روشن، خالد جمال اور کبیر اجمل جیسے معتبر ادیبوں و شاعروں کی قربتیں میسر رہیں. ان سے شعر و سخن کے مختلف نکات اور اسرار و رموز سیکھنے کا موقع ملا. وہیں بنگلور بھی ان کے لیے سودمند ثابت ہوا اور یہاں پر ان کے فکر و فن کو جلا ملی. اس سلسلے میں اکرام اللہ بیگ، اکرام ریاض احمد خمار، پروفیسر ایوب احمد اور کبیر بنارسی وغیرہ کی محبتیں بھی شامل حال رہیں. غفران امجد کی غزلیں مختلف ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتی رہیں. وہ اختراعی ذہن رکھتے ہیں اور تقلیدی رویے سے اجتناب کرتے ہیں، اور یہی وہ عنصر ہے جو انہیں دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتا ہے. دل کی ہر بات زمانے پہ عیاں ہو امجد، حرف اظہار زمانے سے جدا ہو جائے. زمانے کی تبدیلی کے ساتھ فرد کی سوچ بھی تبدیل ہوئی ہے. عشق و محبت کی داستانوں میں اب وہ رنگینی، للک، دل آفرینی اور الف لیلوی کیفیت باقی نہیں رہ سکی ہے، اور کسی شیری کے لیے فرحات کے نہر نکالنے کا قصہ فراموشی کی عمیق غار کی نظر ہو چکا ہے. غفران امجد کا مذکورہ والا شعر شاید اسی بدلے ہوئے احساس کا نتیجہ ہے. کچھ اس سے بھی ملتا جلتا میرا اپنا ایک شعر یاد آتا ہے کہ مسائل کی چٹانیں توڑتا ہوں، مسائل کی چٹانیں توڑتا ہوں، کہے گا کیا کوئی فرحاد مجھ کو. مسائل کی چٹانیں توڑتا ہوں، کہے گا کیا کوئی فرحاد مجھ کو. غفران امجد کی شاعری میں
شاعری میں وسیع تر کائنات موجود ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تشبیہات و استعارات کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کس کے سینے میں چراغاں ہے لہو سے امجد، کس کی آنکھوں میں ٹپکتا ہے سخن کا احساس، کئی رتوں کا لہو صرف کر دیا میں نے، حصار ذات کا سورج سحاب کرتے ہوئے، مظلوم کے لہو کی تپش بھی عجیب ہے، پتھر پگھل رہا ہے درے شہر یار کا، شاعری جب بھی طلب کرتی ہے رنگینی جاں، میں لہو اپنی تمنا کا، ہم لہو اپنی تمنا کا پلا دیتے ہیں، جگر کے چاک کو داغ نہال کرتے ہوئے، گزر رہی ہے لہو کو گلال کرتے ہوئے، لہو لہو ہے بدن اور دھواں دھواں ہے مکان، تم ہی کہو کہ یہ شہر عذاب ہے کہ نہیں۔ مذکورہ بالا اشعار میں شاعر نے جو تراکیب استعمال کی ہیں وہ کتنی خوبصورت اور دیدنی ہے۔ ان کا یہ انداز شعر کو کسی بھی طرح بوجھل، کھردرا اور ابہام سے دوچار نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے قرأت کے دوران قاری کو ایک عجیب مسرت اور فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ خیمہ شر، حصار ذات، نشاط درد، حرف معتبر، در شہر یار، رنگینی جاں، کشتے جاں، نمو زیست اور شہر عذاب جیسے تراکیب سے شاعر نے جو شعری فضا بندی کی ہے وہ لاق صد آفری ہے۔ اتنی مثالیں دینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاعر کی بلیغ فکری نے جو شعری پیکر تراشے ہیں اور اظہار و بیان کی سطح پر جو اسلوب خلق کیا ہے وہ اس کی جدت طرازی اور قادر الکلامی کا ثبوت ہے۔ ان کے یہاں اور بھی درجنوں اشعار ہیں جن میں لہو کا استعارہ تمام تر شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ غفران امجد کی شاعری میں دھواں، درد، دھوپ، زندگی، خیمہ، خواب، نیزہ، صحرا، سراب، موج، سیلاب، بیاباں، سورج، پانی، کشتی، بھنور، سمندر، چراغ، موج، دشت، ان جیسے الفاظ کی بھی تکرار ملتی ہے اور ہر بار ایک نئے معنی و مفاہیم کے ساتھ ہمیں آشنا کرتی ہے۔ آتش آتش کی صدائیں اٹھی سمندر سے، تو دشتے پیاس کے خیمے کہاں لگائیں گے، دراز کرتے رہو دستے حق شناس اپنا، بہت ہوا تو وہ نیزے پہ سر اٹھائیں گے، پھولوں سے کہہ رہا ہے سسکتا ہوا دھواں، تتلی کے پر اڑان کی گرمی سے جل گئے، سورج کے سائبان میں اب تک کھڑا ہوں میں، کچھ لوگ موم جیسے تھے امجد پگھل گئے۔ مذکورہ بالا اشعار میں جو مضامین باندھے گئے ہیں وہ انسان کی بے چینی، کرب، انتشار و اضمحلال اور شدید رنج و غم کے مظہر ہیں۔ سمندر سے آتش آتش کی صدائیں اٹھنے اور شدت پیاس کے خیمے، دشت پیاس کے خیمے لگانے سے متعلق شاعر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب امید کی کوئی کرن باقی نہیں ہے جو پیاسوں کو تسلی فراہم کر سکے۔ دوسرے شعر میں شاعر نے دست حق شناس دراز کیے رہنے کی تلقین کیا ہے اور یہ خبر بھی دیتا ہے کہ
کہ اگر بہت ہوا تو نیزے پہ سر اٹھائے جائیں گے۔ گویا شاعر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حق کو حق کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کا انجام سر کو نیزے پر اٹھانے پر ہی کیوں نہ منتج ہو۔ تیسرا شعر انسانی زندگی میں مصائب و آلام، شکستگی، نامرادی اور ناکامی کا المیہ ہے۔ چوتھا اور پانچواں شعر سماج کے چہرے کو بے نقاب کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ سورج کے سائبان میں کھڑے رہنے اور وہیں کچھ لوگوں کے موم کی صورت میں پگھلنے کے بیان کو ہم انسانی زندگی کے مختلف مزاج و کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب بیاباں بھی نظر آئے تو آئے کیسے، اب بیاباں بھی نظر آئے تو نظر آئے کیسے، دیوار تو گرا گئی موجے ہوائے صبح، دیکھیں کہاں پہنچتی ہے گردے ملال شب، روشن تمام خیمہ جا کی فضا ہے آج، کیا شے سلگ رہی ہے تنابوں کے درمیاں، کس کے لہو سے دھوپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کون آ گیا ہے عذابوں کے درمیاں، سیراب کر رہی تھی محبت کی ریگزار، ایک درد کی ندی تھی یہیں پر کدھر گئی، پھیلی ہوئی تھی دھوپ تو پردہ نشین تھا، سورج غروب ہوتے ہی مہتاب کھل گیا۔ اردو اکیڈمی نے بنگلور اردو اکیڈمی نے ان کا مجموعہ کلام شائع کیا۔ خواب کی مٹی پر ہندوستان کے اہم رسائل نے اور ممتاز شعراء و ادبا نے ان پر تحریریں شائع کی، تو آئیے ان کے تعلق سے ہم مشاہیر ادبا کی آراء پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پروفیسر مظفر حنفی تحریر کرتے ہیں کہ غفران امجد کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مخصوص زمینوں کے سیاح یا مخصوص بحروں کے ہی شناور ہو کر نہ رہ گئے، انہوں نے جہاں چھوٹی بحروں میں اپنی شاعری کا ہنر دکھایا ہے، وہیں سنگلاخ زمینوں میں بھی گل کھلائے ہیں۔ جدید غزل گو محمد علوی کے خیال میں غفران امجد کے یہاں بعض اشعار چوکا دینے والے ہیں، وہ لفظوں کے تخلیقی استعمال سے واقف ہے، مانوی کائنات سجاتے ہیں اور اپنے مشاہدات و موضوعات کو خوبصورت شعری پیکر عطا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پروفیسر وہاب اشرفی نے کہا ہے، غفران امجد ایک ایسے شاعر ہیں جن کے امتیازات پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، خصوصاً ان کیفیتوں پر جو ظاہر پیچیدہ ہے لیکن غفران امجد کے تخلیقی عمل میں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور ایسی وضاحت کے باوجود معنی کی کئی جہتیں روپوش ہوتی ہیں کہ ہر پڑھنے والا اپنے طور پر ان سے حظ اٹھائے اور مفہوم کی نئی جہت متعین کرے۔ افتخار امام صدیقی، ایڈیٹر ماہنامہ شاعر، ممبئی رقم تراز ہیں، کہتے ہیں کہ غفران امجد کا شعری مجموعہ کلام خواب کی مٹی صرف غزلوں سے مختلف غزلوں سے چمک رہا ہے، لیکن اپنی مخصوص تحریر پر بھی وہ اسی طرح شاعری بن جاتے ہیں جس طرح مختصر بحروں میں گل بوٹے سجاتے ہیں۔ یعقوب آور
اعتراف کرتے ہیں، بنارس میں جن چند شاعروں کے کلام نے مجھے متاثر کیا اور جن کے کلام میں مجھے مستقبل کے امکانات روشن نظر آیا کرتے تھے، ان میں غفران امجد کا نام بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر انجم بارابنکوی رقم تراز ہیں۔ غفران امجد نئی غزل کے تازہ حوالوں میں ایک نیا نام ہے۔ وہ اپنی شاعری میں تازگی اور شگفتگی کے ساتھ پرواز کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ ان کی زبان شگفتہ، رواں اور شعری رموز سے بھی سجی ہوئی ہے، تاہم ماضی سے ان کا لگاؤ اور تصوف کی آمیزش نے ان کے اشعار کی مٹی کو وہ خوشبو عطا کر دی ہے۔ مشتاق صدف فرماتے ہیں، نئے لکھنے والوں میں غفران امجد اس اعتبار سے منفرد ہے کہ پہلے وہ مشکل اور بعد میں آسان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شاعری سہل ممتنع ضرور ہے، لیکن اس پر فکر و خیال کی ایک چادر بھی لپٹی ہوئی ہے۔ جواں سال ناقد معید رشیدی نے کہا، غفران امجد کی شاعری خواب اور تعبیر کے مابین کشمکش کی ہے۔ وہ اپنے تجزیات خارجی اور داخلی دونوں حوالوں کے ساتھ متنوع وسائل کے توسط سے روشن کرتے ہیں۔ زبان کی صفائی اور تراکیب کی چستی نے ان کی شاعری کو حسن عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جینت پرمار اور عبدالاحد ساز وغیرہ نے بھی ان کی شاعری پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ تقریباً 9 برس کے بعد لہو کی دھوپ بنگلور کے ایک اہم ادارہ پستکم پبلیکیشن نے بڑے اہتمام سے شائع کیا، جو مقبول عام ہوا۔ غفران امجد نے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہیں۔ ان کے نواحِ لفظ و معانی میں ایک ایسی گونج ہے جو اردو دنیا میں دور دور تک اپنے وجود کا احساس کراتی ہے۔ وہ اپنے احساس کے لہو کی کرامت سے لفظوں کے گل کھلاتے ہیں، جس سے تمام خیمہ جاں روشن و تابناک ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایسے ہی خوبصورت شاعر غفران امجد سے ہم ان کا خوبصورت